الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے. لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں درد و سلام و انبیاء کرام پر، خصوصاً پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اسلام جیسا عظیم دن ہمیں نصیب ہوا ہے. محترم حاضرین، اس وقت پوری دنیا میں دین اسلام موضوع بحث بنا ہوا ہے. یا تو دین اسلام کی طرف انسان فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، یا اسلام کے متعلق چاروں طرف سے، ہر طرف سے ان گنت اور بے شمار غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. گویا اسلام اور کفر کی ایک بہت بڑی کشمکش چل رہی ہے. دنیا کا کوئی بھی کونا دیکھیں، کسی بھی جگہ دیکھیں، اور دنیا میں کسی بھی قسم کی بیماری آئے یا کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے اور بیماری کو اسلام کو سامنے رکھ کر جوڑا جاتا ہے. ہمارے دیش میں بھی یہ کیفیت بہت عروج پر ہے. خاص طور سے 2014 کے بعد اسلام کا چرچا، اسلام پر گفتگو، اسلام پر بحث، اسلام کے متعلق ڈیبیٹس یا اسلامی اصول و ضوابط، اسلام کے قوانین کے متعلق ٹی وی کے اندر ڈیبیٹ ہوتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اس طرح اسلام ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے. 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول اس دنیا میں مبعوث ہوئے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے میسیج اور ایک پیغام دیا، اور اس وقت کا جو سماج ہے، اس وقت کی جو سوسائٹی ہے، بھیانک مسائل کا وہ شکار تھی. مختلف قسم کے ایشوز تھے، مختلف قسم کی برائیاں، مختلف قسم کی گمراہیاں، ضلالت و سب پائی جاتی تھی، اور انسان پریشان تھے. مرد بھی، خواتین بھی، نوجوان بھی، بچے بھی، انسانی سماج بہت زیادہ پریشان تھا. بہت سے مسائل تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ اعلان کیا
ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے اللہ کا دین ہے، اللہ کا منتخب دین ہے، مستند دین ہے، مقبول دین ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان اس وقت موجود تھے، جتنے بھی مذاہب تھے، جتنے بھی نظام حیات تھے یا ازمز تھے جن کی انسان پیروی کر رہا تھا، سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب بیکار ہے، یہ باطل ہیں، یہ باطل نظریات ہیں، باطل خیالات ہیں، انسانوں نے اپنے من کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق بنا لیا۔ یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی، شرک بھی تھا، الحاد بھی تھا، کفر بھی تھا، بہت سے ازمز تھے اس وقت، بہت سے نظام تھے، انسان ان کو فالو کر رہا تھا۔ تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ جتنے راستے ہیں، یہ سارے راستوں کو انسانوں نے بنایا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر اللہ نے دین کو مرتب کیا، بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو بھیجا اور کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، اس لیے کہ دین اسلام کے متعلق بہت سے شکوک و شبہات کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ واٹس اپ کا زمانہ ہے، اور ایک طرح سے سب کے سب واٹس اپ یونیورسٹی کے فارغ ہیں۔ اب اس میں جو آتا ہے، جیسی تصویر پیش کی جاتی ہے، اسے اپنانے کی کوشش ہوتی ہے، یہاں تک کہ مسلمان بھی اس میں کبھی کبھی شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، نبی بنا کر بھیجنے کا جو مقصد تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر، جتنے بھی دین اس وقت موجود تھے، وہ سارے ادیان پر غالب کرنے کے لیے اسلام کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے 23 سالہ زندگی کے اندر پوری جدوجہد، پوری کوششوں کے ساتھ، پوری قربانی کے ساتھ دوستو اسی دین کو غالب کیا۔ اسی دین کی بنیاد پر پورے ادیان کو ختم کیا، پورے انسانی بنائے ہوئے مذاہب کو ختم کر دیا۔ اسلام کا غلبہ ہوا، اور اسلام کی بنیاد پر، اسلام کی روشنی میں، اسلام کے ذریعے جو اس وقت انسانی مسائل تھے، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، چاہے وہ مذہبی مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشرتی مسئلہ، معاشی مسئلہ، جو بھی مسائل اس وقت موجود تھے انسانوں کے، سب کو حل فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا، ایک بہت بڑا ریولیوشن اس وقت آیا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے، اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اس وقت کی تاریخ کو جاننا ہوگا، اور اللہ کی یہ سنت رہی۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیے، بلکہ قرآن مجید کے ذریعے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ اپنے دین کو غالب کریں، اپنے دین کی روشنی میں انسانوں کے مسائل کو حل کریں، ان کے انفرادی مسائل کو بھی، اجتماعی مسائل کو بھی حل کرنے کی غرض سے بھیجا۔ اور سارے نبیوں نے یہی کام کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ جب کبھی مسائل پیدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا۔ سیرت میں بات بتائی جاتی ہے 1 لاکھ سے زیادہ 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے، 1,24,000 نبی و رسول آئے، اور انہوں نے آ کر انسانی مسائل کو حل کیا اور اسلام کو غالب کر دیا، اسلام کی روشنی میں مسائل کو حل کیا۔ آج بھی میرے مسائل، آپ کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل، انسانوں کے مسائل، اس دیش کے مسائل، ہندوستان کے مسائل، پوری دنیا کے مسائل، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پرابلمس ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حل ہو جائے، سوال ہو جائے، تو انسانوں کو اسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں،
بلکہ سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ قرآن اور حدیث کو اگر مطالعہ کریں تو یہی سچائی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل انقلاب برپا کر دیا، اور ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ پوری دنیا کسی ایک کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز گفتگو ہوتی ہے یا الزامات تراشے جاتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جیسے شیطان وسیم رضوی نے اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین اتنا مضبوط ہے، ہم تو سارے نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہم کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتے۔ سارے اللہ کے نبی 1,24,000 جو انبیاء ہیں، وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان رکھیں، یقین کریں۔ ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے، اور یہ مذہب اللہ کا دین ہے، ایک آفاقی دین ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اسی لیے دین سکھاتا ہے کہ کسی نبی کی توہین نہ کریں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں بات بتائی گئی کہ جتنے ادیان، جتنے مذاہب آج تمہارے سماج میں ہیں، اور جتنے بھی معبود پوجے جاتے ہیں، جن کی پوجا اور پرستش ہوتی ہے، کسی بت کو بھی کہے گالی دینے کا حق ہمیں نہیں ہے، کسی بھی معبود کو گرانے کا اپنے اسلام میں تعلیم دیتا ہے۔ لیکن دیگر مذاہب میں ایسی کوئی اخلاقی تعلیم نہیں ہے، ایسے اعلیٰ و عرفہ تعلیم نہیں ہے، اسی لیے اس قسم کی باتیں آتے ہیں۔ وسیم رضوی نے یہ کی نہیں ہے، تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کو کمزور کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح کی کوشش ہے کہ کوئی اگر سورج پر تھوکنے کی کوشش کرے گا تو وہ تھوک کیا اس کے چہرے پر پڑتا ہے، اور آج تک جتنے لوگ آئے سب اسی قسم سے ناکام ہوئے ہیں، اسی قسم سے نامراد ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا، اور دنیا ان کو سرٹیفکیٹ دے یا نہ دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، آپ کا مقام بہت ہی اونچا ہے، سارے نبیوں سے عظیم ہے آپ کا مقام و مرتبہ۔ اور اللہ یہ بھی کہا کہ تمہارے نزدیک بھی مومن ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہونا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان جو دنیا کے اندر 200 کروڑ مسلمان ہیں، ہندوستان کے اندر 20-25 کروڑ مسلمان، چاہے وہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، ان کی زندگی کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دیا، اور وہ محبت کے مقابلے میں اپنی محبت کو وہ کیا ترجیح نہیں دیتا ہے، سارے لوگوں پر، ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر، رشتہ داروں پر، تجارت پر، اپنی ساری مصروفیات پر، اپنی ذات پر ترجیح اگر دیتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی کے گالی دینے سے کوئی ایشو نہیں ہے، دراصل حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ جہاں پھیل رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقبولیت ہے وہ اتنی عام ہو رہی ہے ہماری سماج میں، مردوں کے اندر، خواتین کے اندر، نوجوانوں کے اندر اور بچوں کے اندر اتنی مقبول ہو رہی ہے کہ یہ دشمن جو ہے وہ جلن کی بنا پر یا حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مسلمانوں کو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کو، اور اس کی حفاظت رہے گی، قیامت تک رہے گی، اور کوئی اس میں بال بیگا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اور ایسے حالات میں دراصل یہ جو ہوتا ہے، دراصل آپ یہ بھی سوچئے، دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیے، دوسرے نقطہ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اور اسلام اتنا عام ہو رہا ہے کہ غیر اسلامی لوگ بھی اس کی طرف راغب ہو رہی ہیں، خواتین اپنے حقوق وہاں دیکھ رہے ہیں،
مرد حضرات اپنے حقوق کیا اسلام کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا اپنے مسائل کے حل کے لیے اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ اسلام میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین ہے۔ اور اس اللہ کا دین جو سارے انسانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا خالق ہے، سارے انسانوں کا مالک ہے، سارے انسانوں کو کریٹ جس نے کیا، پوری دنیا کا مالک جو ہے اس کا دین ہے، اور یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے، عرب کے لیے نہیں، صرف ہندوستان کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دین کے متعلق ان کے دلوں میں ڈالتا ہے وہ، اور اپنے مسائل کہیں حل نہیں ہو رہے، اور دنیا یہ کفر، یہ شرک، یہ الحاد اور یہ یہودیت، یہ عیسائیت دراصل فیل ہو چکے ہیں، شکست ہو گئے ہیں، شکست خوردہ ہو گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد کیا ہے اسلام کو کیا ہے مغلوب کر دیں، محکوم کر دیں، اسلام کو بدنام کریں، لیکن اللہ کے دین کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اسلام کو بھیجا ہی غالب ہونے کے لیے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا ہے۔ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دین کو پیش کیا، دنیا میں موجود ہے اور ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، ہمارے اندر انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے سماج کے اندر اسلام موجود ہے، اور اسلام رہے گا، قیامت تک رہے گا، اور جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی اسلام رہے گا۔ اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ قرآن مجید کو لے کر، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر بدنام کرنے کی کوششیں اگر ہوتے ہیں تو دشمن کو شکست کھانا پڑے گا اور نامراد ہونا پڑے گا، اور یہ کم سے کم مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب یہ حالات برپا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک امید اور ہمت پیدا ہوتی ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ وَلَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین غالب ہو رہا ہے، یہ دین پھیل رہا ہے، یہ دین کی طرف کیا لوگ آ رہے ہیں، لوگ کیا اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، بہت سے خواتین اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، مرد حضرات آ رہے ہیں، اور قومی کیا ہے آج ایک اگر مخالفت کرتا ہے تو 100 لوگ کیا ہے اسلام کے حق میں بولنے والے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں اور آپ تو دور کی بات، غیر مسلمین بھی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ پوری دنیا میں اگر کوئی شخصیت ایسی مقبول اور محبوب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور مسلمانوں کو اس حیثیت سے یقیناً اعتماد کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ حالات میں جب ہمارے اطراف و اکناف، ہمارے سماج میں، ہمارے ملک کے اندر اگر ملک کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، مخالفت اگر ہوتی ہے اسلام کی، قرآن کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، مسلمانوں پر یقیناً بہت سے مظالم ہوئے، بہت سے ظلم اور زیادتی ہوئی، تشدد ہوا۔ خاص طور سے 2014 کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو دلی کا فساد لیجئے، آسام کا فساد لے لیجئے، آپ تریپورا میں جو ہوا وہ دیکھیے، یا جہاں بھی جیسے بھی ہو رہا ہے، خود کرناٹک کے اندر بھی شرک پسندوں کی طرف سے جس قسم کی سازشیں آج ہو رہی ہیں، ابھی کرناٹک کے اندر بھی اس طرح کی شرارتیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ بدماش قسم کے، اوباش قسم کے، وسطائی ذہنیت رکھنے والی طاقتیں اور قوتیں آج اسلام کو اور مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کر رہے ہیں، دراصل خوف پیدا کرنے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے، گھبراہٹ پیدا کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات سے آپ کو ہٹانے کے لیے اس طرح کا خوف کیا ہے پیدا کرنے کی کوشش، اس طرح کی دہشت گردی کہ دہشت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر 3 طلاق کی بات کریں، یا کشمیر کے اندر 370 کی بات اگر ہم کرتے ہیں، یا بابری مسجد کا مسئلہ لے لیجئے، یا جو بھی ہو، یہ سب اس لیے کہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے، ان کو دبا کر رکھنے کے لیے، ان پر دبا کر ان کو مرغوب بنانے کے لیے اس طرح کی سازشیں ہو رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یقیناً حادثے ہو رہے ہیں، حادثے مجبور کرتے ہیں، اور حادثے پہلے بھی ہوئے ہیں، دنیا میں ہوئے ہیں، لیکن مسلمان کبھی گھبراتا نہیں ہے، کبھی خوف نہیں کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مسائل، جو مشکلات، جو ظلم اور تشدد، جو تکالیف، جس قسم کی آزمائشیں ہماری عورتوں پر، ہمارے مساجد پر، ہمارے مدارس پر، ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے بچوں پر جو ہو رہے ہیں، چاہے وہ مسجدوں کی بے حرمتی، یا قرآن کی بے حرمتی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف توہین آمیز گفتگو، یا کسی بھی قسم کی شرارتیں اگر ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، موب لنچنگ کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو اگر مارا جا رہا ہے، تو دراصل آپ کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اور دنیا جو دیگر ہیں، ہم 20 کروڑ ہیں، 25 کروڑ ہیں،
باقی جو 100 کروڑ لوگ ہیں ان کو اسلام کے قریب ہونے سے روکنے کے لیے، اسلام کی قربت سے روکنے کے لیے، اسلام کے قریب آنے سے منع کرنے کے لیے اس طرح کا ایک ماحول پیدا کرنے کی آج کیا ہے کوششیں ہو رہی، لیکن ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ ان حالات میں اس وقت جو کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے جو سازش مکے کے اندر اور مدینے کے اطراف و اکناف عرب ممالک میں جو تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس وقت بھی ظلم ہوا، اس وقت بھی موب لنچنگ ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ ان کی شہادت دیکھیے، اور شہادت بھی ایک قسم کی موب لنچنگ تھی۔ حضرت بلال کی زندگی موب لنچنگ سے جس قسم سے دو چار تھی وہ بھی ہمارے سامنے، عمار بن یاسر اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھیے۔ تو اس طرح کی حالتیں اس وقت بھی ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن ہماری ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، الف لام را تلک آیات الف لام را، ہم نے یہ کتاب جو ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط الحمید عزیز الحمید۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حالات میں، ان مصائب میں، ان مشکلات میں، اس ظلم اور تشدد کے درمیان ہم نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا، اس لیے نازل کیا، مقصد یہ کہ تم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے۔ تمہارے پاس روشنی ہے، تمہارے پاس اجالا ہے، تمہارے پاس ہدایت ہے، تمہارے پاس سچائی ہے، تمہارے پاس دیانت داری ہے، تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس اخلاقیات ہے، تمہارے پاس سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو گمراہ نہ رکھے، انسان کو برائیوں میں مبتلا نہ دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے نبیوں کو بھیجا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے انسانی سماج کے مسائل کو حل کیا۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی کتاب کے ذریعے، اسی روشنی کے ذریعے، اسی ہدایت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی، انسانوں کے مسائل کو دور کیا، ان کے مشکلات کو دور کیا۔ قتل و غارت گری ختم ہوئی، بے حیائی ختم ہوئی، شراب و جوا ختم ہوا، اور اس قسم سے بے شمار جتنے بھی ایشوز تھے پورے ختم ہو گئے، سیاسی مسائل حل ہوئے، مذہبی کشمکش ختم ہوئی ہے، ہندوازم یعنی اس وقت کفر تھا، الحاد تھا، شرک تھا، وہ سب ختم ہو گیا، اور روشنی روشنی۔ دوستو، اللہ چاہتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی سماج کو روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے، روشنی کی طرف بلاتا ہے، روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور اجالے میں رکھنا چاہتا ہے، اور ایمان کی کیفیت میں اس کو رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی یہ کوشش ہے، لیکن یہ ظالم طبقات جو ہیں، ظالم حکمران جو لوگ ہیں، اور ظالم جو نظریات کے قائل ہیں، یہ حامل ہیں، اور باطل حکومتیں جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں انسانی سماج کے اندر شرک کو پیدا کریں، کفر پیدا کریں، الحاد میں مبتلا کریں، انسانی سماج کو برائیوں میں مبتلا کریں۔ آپ ہم دیکھیں ہندوستان میں، اگر گزشتہ 2-4 سال میں ہم دیکھیں گے کہ آج ہماری پارلیمنٹیں، ہماری عدالتوں میں جو جس قسم کے فیصلے انسانی سماج کے لیے آئے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے، برائیوں میں مبتلا کرنے والے، بے حیائی کو عام کرنے والے وہ فیصلے تھے۔ عدالتوں نے وہ فیصلے لیے، اور انسانی سماج کو اتنی آزادی دے دی گئی، بے حیائی، عریانیت، بد اخلاقی، شراب نوشی کی، زنا کی، اس طرح کی برائیوں کو کیا ہے، عام کر دیا گیا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زنا مشکل بنا دو، تاکہ کیا ہے، نکاح آسان کر دو اور زنا مشکل ہو جائے گا۔ زنا کو مشکل بنانے کے لیے بہت سے ذرائع، وسائل، طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، خود قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ تعلیمات موجود ہیں۔ دراصل یہ جو دین ہے، یہ سارے مسائل کو حل کرنے کا ہے، ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری آج کے دور میں یہ ہے، ہمارے پاس اسلام موجود ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور سیرت میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے۔ ہزاروں کتابیں آپ کو ملیں گے، قرآن مجید کے تراجم آپ کو ملیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ قرآن کے تراجم اور اسلام کے وہاں متعلق بہت سا لٹریچر آپ کو ملے گا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود اسلام کو سمجھے۔ اسلام جس دین سے آپ وابستہ ہیں، آپ کا تعلق ہے، آپ کا رشتہ ہے،
آپ کیا ہے اس میں دنیا اور آخرت آپ کی ہے، تو اس کے لیے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس اسلام کے ذریعے اگر جس کا نام میں لینا نہیں چاہتا، جو لوگ ظالم لوگ اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں میں آپ گم ہونے کے بجائے آپ کے پاس جو روشنی ہے، آپ کے پاس جو ہدایت ہے، وہ کیا ہے اس پر عمل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، لوگوں کو بتائیں۔ آج بھی ہندوستان کے اندر تقریباً 75% ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کے بارے میں ہمدردی رکھتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ہمدردی رکھتے ہیں۔ 25-30% جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ حکومت آئی ہے، لیکن مسلمان یہ سمجھنا چاہیے کہ 70% لوگ یہاں کے بہت ہی امن پسند ہیں، اخوت اور بھائی چارگی کو ترجیح دینے والے، اسلام کے متعلق نرمی رکھنے والے، مسلمانوں کے تعلق سے ایک اچھا خیال رکھنے والے۔ اسی لیے تو ہمارے شہر میں لے لیجئے، آپ کے شہر میں لے لیجئے، یا کرناٹک کی بات کرتے ہیں یا ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری سیاست، ہماری زندگی کیا ہے ان کے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے دشمن نہیں ہے۔ اور یہ محبت، یہ جو اخوت اور بھائی چارگی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اور آپ کو، ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کو، یا ہم اگر حسن کے اندر رہتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کا پیغام ہم عام کریں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اسلام کی روشنی میں ضلالت کو، گمراہی کو، برائی کو ختم کیا۔ یہ کام مجھے اور آپ کو آج کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے نبی کے خلاف بول رہا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ گمراہ کر رہا ہے، آپ کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، قرآن کے خلاف بول رہا ہے۔ دیکھو قرآن یہ ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے، میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ پریکٹیکل کیا ہے ان کے سامنے ہم کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک بڑا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور اس کی بنیاد پر ان کا جواب دینا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہمیں نہیں دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جب اسلام کی دعوت پیش کرنے لگے، اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرنے لگے، مخالفت ہوئی، دشمنی بڑی، ظلم ہوا، خلاف ورزی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچتے ہیں بھئی میں تو ان کی بھلائی کے لیے دعوت دے رہا ہوں، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے سوچتے طائف کی طرف جاتے ہیں۔ طائف کو کیوں گئے؟ کوئی تجارت کا سفر نہیں تھا، بلکہ طائف اس لیے گئے تاکہ اسلام کی دعوت وہاں کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اس امید کے ساتھ جاتے ہیں وہاں کے لیڈرز، وہاں کے رہبر، وہاں کے سردار جو موجود تھے، وہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی پیش کرنے کی غرض سے جاتے ہیں۔ دوستو سوچ کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، یہاں لوگ انکار کر دیے، یہاں ظلم اور تشدد شروع ہوا، یہاں مظالم ہوئے، یہاں موب لنچنگ ہوئی، یہاں صحابہ کرام کی پر کیا ظلم ہوئے، مار پیٹ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں اس امید کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں گے، اسلام کے بارے میں ہمدردی، خیر خواہ پیدا ہوں گے، اس ارادے سے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں کے لوگوں نے جس قسم کا رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، وہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دے اگر کوئی دن تھا، وہ طائف کا وہ سفر، وہ طائف کا وہ دن تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی، توحید کی بات، جنت کی بات، جہنم سے بچنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اپنے کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، ذاتی غرض نہیں تھی، اور کوئی تجارت کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی ٹیم تیار کی، بدماشوں کی، اوباش قسم کے گنڈوں کی، اور ان کے ہاتھ میں پتھر دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ تاریخ بتاتی ہے اور سیرت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے پتھر کی بارش کر دی جاتی ہے کہ آپ کا سر کیا ہے، سر سے لے کر پیروں تک کیا ہے، خون آلود ہو جاتا ہے، آپ کا جسم پورا خون بہنے لگتا ہے، یہاں تک کہ آپ جو چپل پہنے تھے وہ چپل خون کی وجہ سے چپک جاتے ہیں۔ اتنی تکلیف، اتنا درد، اتنی پریشانی، آپ سوچ کر دیکھیے۔ آج ہم پر کیا ہے کوئی کانٹا بھی نہیں چھپا ہے اس راستے میں دین پر چلتے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، ان کو اللہ کی نور کی طرف بلانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن الٹا کیا ہے اس طرح ظلم ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس چوائس ہے، آپ اگر چاہیں تو یہ جو بستی ہے طائف کی بستی،
دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں اسے کیا ہے ختم کر کے رکھ دیں گے، پیس کر رکھ دیں گے، نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ طائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پیس کر رکھ دیں گے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے جو رحمت العالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت العالمین بن کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے، اسلام کے بارے میں غلط فہمی اگر ان کے دل میں ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اسلام کی کیا ہے علمبردار ہوگی۔ یہ امید تھی، یہ دور اندیشی تھی۔ مسلمانوں کو آج اسی دور اندیشی سے کام کرنا ہے۔ آپ اگر اسلام کی دعوت پیش کریں گے، اللہ کے نبی کی سیرت آپ اسکولز میں، کالجز میں، کیمپس میں، اپنے محلوں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر پیش کریں گے، وہاں سے لوگ پیدا ہوں گے، وہ لوگ اسلام کے علمبردار ہوں گے، اور یہی کیا ہے مجھے اور آپ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، یہ دعا تھی، اور یہی وہ فیصلہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے آج میں اور آپ ہندوستان میں مسلمان ہیں، تو آپ سوچ کر دیکھیے اسلام کیسے آیا، کہاں سے آیا۔ جس طائف پر کیا ہے کو ختم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اس کو بچانے کی۔ اسی طائف سے محمد بن قاسم کیا ہے ہندوستان آتے ہیں، اپنی کم عمری میں آتے ہیں، اور اسلام کو کیا ہے یہاں لے کر آتے ہیں۔ اسلام پھیلتا ہے اور اسلام کی کیا ہے وہ علمبردار بن جاتے ہیں۔ آج بھی اسلام اگر ہندوستان میں ہے تو یہی لوگوں کی وجہ سے۔ اگر طائف ختم ہو جاتا تو محمد بن قاسم کہاں سے آتے؟ لیکن وہی طائف بچ گیا اور محمد بن قاسم پیدا ہوئے۔ آج بھی کیا ہے اسی دیش کے اندر، اسی سماج کے اندر مجھے اور آپ کو اسی امید کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی سہولتیں ہمیں ملی ہیں اس سہولت کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے، بھلائی سے، خیرخواہی سے آپ دیتے جائیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ آپ برائی کا بدلہ نیکی سے دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمہارے دشمن ہیں تمہارے دوست بن جائیں گے۔ آپ پیار سے بات کیجئے، محبت سے بات کیجئے، توحید کی بات کیجئے، شرک کے خلاف بولنے سے زیادہ توحید کی بات کیجئے، اچھائی کی بات کیجئے، خیرخواہی کی بات کیجئے۔ آج ہندوستانی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام کا جو وراثت کا جو قانون ہے وہ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ ہماری دوسری بہنیں، غیر مسلم بہنیں یہ چاہتے ہیں اسلامی قانون آئے اور اسلام کے قانون کے مطابق ریپ ختم ہو سکتا ہے، اسلام کے قانون کے دائرے میں برائی ختم ہوتی ہے، بے حیائی ختم ہو سکتی ہے۔ مطالبے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کیا ہے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ پریکٹیکل مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اسلام کیا ہے فطری دین ہے، فطرت پر مبنی اس کے قوانین ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اور اس کی روشنی میں ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری ملازمت، جہاں ہم رہتے ہیں ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی کیجیے۔ آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر اسلام کو لوگ سمجھتے ہیں آج ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری گمراہیوں کی وجہ سے، ہمارے بگاڑ کی وجہ سے لوگ سمجھتے اسلام یہی ہے۔ آج مسلم سماج کو دیکھیے، میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم سماج کو دیکھیے، کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہے، اور برائیاں اتنی ہمارے نوجوانوں کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہیں، اور ان کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس طرح دشمن کہہ رہا ہے اور اسی بنیاد پر کہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام سے وابستہ ہو جائیں، اسلام کے مطابق زندگی بنائیں، اسلام کی روشنی میں اپنے اخلاق کو بلند کریں، اپنی انفرادی زندگی، شادی شدہ زندگی، گھر کی زندگی، خاندان میں، سماج کے اندر اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی اصول و ضوابط کے ساتھ آپ تجارت کیجئے، آپ زراعت کیجئے، ملازمت کیجئے، ایمانداری اور سچائی کی بنیاد پر کیا ہے آپ اچھی زندگی کیجئے۔ یہ اثرات ہیں جو ہم کسی سوسائٹی پر کیا ہے مرتب کر سکتے ہیں، اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بد اخلاقی کی بنیاد پر، بے حیائی کی بنیاد پر، برائیوں کی بنیاد پر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہم اپنی بیوی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے، اپنے بچوں کو اپنے بچے نہیں بنا سکتے، اپنے والدین کو متاثر نہیں کر سکتے ہم نے اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے۔ آپ بااخلاق بن جائیے، آپ کی بیوی آپ کی ہو جائے گی، بچے آپ کے ہو جائیں گے، رشتہ دار آپ کے ہو جائیں گے، سماج بھی آپ کا ہو جائے گا، مسلمان بھی آپ کی عزت کریں گے، برادران وطن بھی، کہ بھی خریدی کرنا ہے تو مسلمانوں کے پاس کرنا ہے، وہ ایماندار ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس دور میں، ان حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہوگا، ابھی زیادہ ہوگا،
لیکن ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. اتنے بڑے دیش کے اندر کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا ہے ہمارے مسجد کے خلاف، ہمارے مدارس کے خلاف، ہمارے مکاتب کے خلاف، ہمارے خانقاہوں کے خلاف، ہماری عورتوں کے خلاف، ہمارے نوجوانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی، ابھی اور زیادہ ہوں گے. لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. آپ کے پاس ایک بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اسلام کی طاقت اور قوت ہے. اس قوت پر کیا ہے، قائم رہیے اور اس کو عام کرنے کی کوشش کیجیے، اور عام کرنے والوں کا ساتھ دیجیے، عام کرنے والوں کا سپورٹ کیجیے. سال میں ایک مرتبہ سیرت کے جلوس اور جلسے منعقد کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا. وہ تو جلسے اور جلوس آپ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے اظہار کیجیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارا شیوا، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار یہ ہے. اس طرح کی زندگی اگر آپ پیش کریں گے تو یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. ایک کام مجھے اور آپ کو نہیں کرنا ہے، وہ یہ کہ واٹس ایپ میں جو چیزیں آتی ہیں، واٹس ایپ میں جو کیا ہے ویڈیوز یا آڈیوز یا جو بھی آ رہا ہے، آپ اس کو سچ مان رہے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے قرآن، اسے سچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کو سچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ واٹس ایپ سے آنے والے یہ جھوٹ پر مبنی، یہ مکاری کی بنیاد پر مبنی ہیں. اس میں مکر ہے، فریبی ہے، اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں یہ سازشیں کرتے ہیں. آپ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو. گویا خوف آپ پیدا کر رہے ہیں، ڈر پیدا کر رہے ہیں. ایسی چیزوں کو فروغ نہیں دینا ہے. ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ فروغ دیں، آپ پھیلائیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اچھائیوں کو دیکھیں، اور اچھائیوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھیے، حدیث کی روشنی میں دیکھیے، اسلام کی روشنی میں دیکھیے. وہ چیزیں آپ پھیلائیں، انشاءاللہ اسلام کی دعوت یہ ہوگی. میں اس موقع پر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر یہی کہوں گا کہ آج مجھے اور آپ کو پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا ہے. قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے. کم سے کم ایک رکوع قرآن آپ پڑھیے، مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں یا اپنی بیوی بچوں کے سامنے، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے پڑھیے. ان کو ایک اچھا پیغام دیجئے. آپ ذمہ دار ہیں، ہمیں جنت میں لے جانا ہے، خود بھی جانا ہے اور ہماری فیملی کو بھی لے جانا ہے. پوری انسانیت کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقعی خدا بنانے الحمدللہ.